بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف کرونا کرونا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے انگزائٹی، فیئرز، ڈپریشن اور دباؤ، ذہنی دباؤ یہ عام ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ گھبرانا نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اور آپ نے بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے گھبرانا نہیں، ورنہ یہ آپ کو ذہنی مریض بنا دے گا۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو خوف ہے، ایک تو اپنی ذات کے بارے میں خوف ہے، اور اس کی بنیاد ہے بے یقینی کی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر طرف کرونا کے تذکرے ہو رہے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں ہم پریشان ہیں۔ خدا نخواستہ اگر مجھے کرونا ہو گئی تو کرونا سے تو بچتا ہی نہیں، جو بھی کرونا کے اندر مبتلا ہو گیا مارا گیا۔ اور پھر بچوں کے بارے میں، اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہیں، بچے گھر کے اندر ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں بیٹا باہر نہیں نکلنا، گھر کے اندر رہو، ہاتھ دھو اور اپنا گلوز پہنو اور ماسک پہنو اور ہاتھ نہ ملاؤ، لیکن بچے اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جو نوجوان ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ سیر سپاٹے نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے والدین کی اور پریشانی۔ پھر جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں اور عمر رسیدہ ہمارے گھر کے اندر ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں ایک علیحدہ ٹینشن ہے، کیونکہ اس وقت اس مرض کا جو بڑا شکار ہے وہ 60 65 70 سال سے ابو جتنے لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہیں، اور خصوصاً جو ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کی دوائیاں خصوصاً اے سی انہیبیٹرز وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ کوئی لنگز کو پھیپھڑے کے مریض ہیں، کوئی الرجی کے مریض ہیں، اور کوئی دل کے مریض ہیں، وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ان کے بارے میں علیحدہ ٹینشن ہے کہ ہمارے گھر کے والدین ہیں، یہ بچے آ کے کوئی اور آدمی ان کو انفیکٹڈ نہ کر دے، ان کی صحت کا کیا ہوگا، تو یہ بھی خوف ہے۔ پھر بزنس کے اعتبار سے لاک ڈاؤن ہو گیا، بزنس سب جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، مزدور لوگ علیحدہ پریشان ہیں، یہ بھی پریشانی ہے۔ پھر یہ ایسا ماحول ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے، پولیس گشت کر رہی ہے، فوج چوکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو باہر نکلتا ہے اس کو پکڑ دھکڑ اس کی جاتی ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے، ضروریات زندگی نہیں مل رہی اور مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ مختلف پریشانیاں۔ تو لیکن یہ پریشانیاں اس وقت تک ٹھیک ہیں، ہر پریشانی جب تک وہ ایک حد کے اندر رہے، لیکن جب یہی پریشانی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ہر وقت خیالات دماغ کے اندر، آدمی چاہتا ہے ان خیالات کو نکالوں، لیکن یہ خیالات پریشانی کے وہ اس کو یہ مریض بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہ خیالات جو ہے نا، یہ بڑی ہوئی فکر اور بڑا ہوا خوف اور بڑی ہوئی پریشانی اور بڑی ہوئی انگزائٹی، یہ آدمی کو مریض بنا دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر یعنی کرونا سے تو کوئی مرے یا نہ مرے، لیکن یہ خوف جو ہے ہر وقت آدمی کو مار رہا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ تو اب ہم اس وقت ساری دنیا اس کے اندر مبتلا ہے، یورپ لے لیں، امریکہ لے لیں، انڈیا لے لیں، پاکستان، ایران، ہر آدمی اس خوف کا شکار ہے، اور یعنی اس پریشانی کی وجہ سے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں۔ تو اب اس سے ہم نے بچنا کیسے؟ یہ جو بڑی پریشانی ہے، اب ہم نے اس سے بچنا کیسے؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، جیسے کہ ہم کہا جاتا ہے کہ ہم فزیکل ڈسٹینسنگ کریں، یعنی ہر آدمی پہ شخصی طور پر ہم دوسرے سے فاصلے پر رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس کا مریض ہی نہ ہو، کھانس دے اور اس کو چھینک آ جائے، یا وہ سانس زور سے لے لے، ہم تک وہ نہ پہنچ جائے، ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جس طرح فزیکل ڈسٹینسنگ ضروری ہے، اسی طرح اس دور کے اندر سوشل میڈیا سے ڈسٹینسنگ بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ایک آدمی جو نیوز سن رہا ہے، صبح سے شام تک گھر کے اندر بیٹھا ہے، سامنے ٹی وی چینل چل رہا ہے، ہر گھنٹے کے بعد آ رہا ہے امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے، اتنے پیشنٹ وہاں مر گئے، اتنے لوگ یہاں مبتلا ہو گئے، تو رات تک تو وہ آدمی خود مریض بن جائے گا۔ تو اس لیے نیوز جو ہے نا، انفارمیشن کے لیے، اطلاعات کے لیے تو بہت ضروری ہیں،
لیکن اگر ہر وقت ہم نیوز چینل کو سنتے رہیں گے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا واٹس ایپ کھولا تو اس کے اندر ہر آدمی بتا رہا ہے یہ ہو گیا فلاں جگہ وہ ایسا ہو گیا، اور اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، کبھی اٹلی کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی چائنا کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کبھی جو ہے لندن کے اندر یہ ہو رہا ہے، اب فلانا شہزادہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گیا، ہم پریشان ہیں کہ اگر وہ شاہی خاندان مبتلا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ سوشل میڈیا کی ڈسٹینسنگ، یہ جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے نا ہر وقت، جیسے ایک آدمی پر فائرنگ ہو کتنا دیر بچے گا، ایسے یہ سوشل میڈیا کی بمبارمنٹ جو ہے نا، اس سے بچنا، نیوز سے بچنا، یہ بھی ایک حد تک وہ ٹھیک ہے انفارمیشن لینی ہے، لیکن ان کو اپنے اوپر مسلط بھی نہیں کر لینا۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ جس طرح فزیکل ڈسٹینسنگ ہے، اس طرح سوشل میڈیا اور نیوز سے ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ہم اپنے آپ کو انگیج رکھیں، ہر وقت فارغ نہ رہیں، کیونکہ جب آدمی کا دماغ فارغ ہوتا ہے تو وہ پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر سوچتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، بچے گھر کے اندر آئے ہوئے، چھٹیاں ان کو، ہم ان کو پڑھائیں، ان کے اسٹڈیز جو ان کا فکر کریں، سارے سبجیکٹ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے پڑھانا شروع کر دیں تو صبح شام تک یہ بہت بڑی مصروفیت ہے۔ پھر اس کے بعد بکس ہیں، کتابیں ہیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی عرصے سے، یہ ہمیں مصروفیات کی وجہ سے ہر گھر کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، تو کتابیں اسلامی کتابیں ہیں، اور یعنی مختلف قسم کی جو تفریحی ہیں اور یعنی مختلف کتابیں ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، اس سے بھی وقت ہمارا اچھا گزر جائے گا، ہمارا ذہنی طور پر جو ہم اس میں ٹھیک رہیں گے۔ اس طرح اگر ہم نے سوشل میڈیا استعمال کیا، اس میں مزاحیہ پروگرام بڑے آ رہے ہیں، تو اس میں ایسی چیزیں دیکھیں جس سے آدمی کا دل خوش ہو، خوشی کی باتیں سنیں، خوشی کی خبریں سنیں۔ ہر وقت کرونا سن کر ہم پریشان ہو گئے ہیں، تو اس سے ہم نے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی چیزیں یاد کرنا شروع کر دیں، یعنی کتنی مصروفیت ہمارے لیے ہو سکتی۔ تو ایک تو ہم اپنے آپ کو دوسری چیزوں کے اندر ہم بزی کریں، اپنے اوقات کو مصروفیت کے اندر گزاریں، اور تیسری جو چیز ہے وہ اپنے آپ کو ایک سمجھانے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا دیکھیں کہ لوگ، یعنی اس وقت تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا کرونا سے مر رہی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، پچھلے سال پاکستان کے اندر 36,000 اموات جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ سے ہوئی، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس۔ اگر 36,000 ایک سال کے اندر ہوئی تو 3,000 جو ہے نا وہ اوپر منتھ ہو گئی، اور ڈیلی کی 100 ڈیتھ ہو گئی، یعنی ہر روز پچھلے سال میں ہر روز 100 آدمی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یعنی فوت ہو گئے۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ بھی یہ پچھلے ماہ سے لے کر اور ایک مہینہ ہو گیا تو ہمارے 5-6 ڈیتھ اس وقت ہوئی ہیں کرونا وائرس سے، اور 700-800 کے قریب کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیں کتنی، اب دوسری ڈیزیز کے بارے میں دیکھیں، بیماریوں کے بارے میں، اب دل کی بیماری ہے، جو ڈیٹا ہے اس بارے میں، پچھلے سال 2.5 لاکھ آدمی دل کی بیماریوں سے موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اگر ہم اس کو پر منتھ کریں تو تقریباً وہ بنتے ہیں اپنا 20,800، اور اگر ہم ڈیلی لگائیں تو 700 بندے ڈیلی دل کی بیماریوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روزانہ 100 آدمی ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کبھی کہ 100 آدمی مر رہا ہے ایکسیڈنٹ سے روزانہ سڑکوں کے اوپر، تو کسی آدمی نے سفر ٹریولنگ بند کر دی ہو، باہر سڑک پر نکلنا بند کر دیا، کہ بھی روز 100 بندہ مر رہا ہے۔ لیکن اب یہاں یہ ہے کہ بھی پورے مہینے میں پچھلے فروری سے شروع ہو کر اب تک 7-8 جو ہے، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور یہیں پر اللہ کرے یہ کام رک جائے۔ اور جیسے یہ احتیاطی تدابیر ہیں جیسے لاک ڈاؤن، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس کو انالیسس بھی کرنا ہے کہ یہ کتنی اموات ہو رہی ہیں، اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں۔ تو اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ بھی یقین کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ یہ ابھی ایک باہر ملک میں ایک 2 بوڑھے ایک میاں بیوی تھے، اوور 70 یا شاید 90 کے اندر ان کی عمر تھی، تو وہ دونوں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھی ہم نے مرنا تو ہے لیکن ہم کرونا وائرس سے نہیں مریں گے، غالباً چائنیز تھے یا کورین، تو اپنے آپ کو میاں بیوی دونوں آ کے ہم نے نہیں مریں گے اس کرونا وائرس۔ اس وقت تو یہی مسئلہ بنا ہوا کہ ہر آدمی کہتا ہے کہیں میں کرونا سے نہ مر جاؤں، تو ان میاں بیوی نے اپنے آپ کو کہنا شروع کہ مریں گے تو صحیح لیکن ہم نے کرونا سے نہیں مرنا، اللہ کی شان ہو بالکل صحت یاد ہو۔ تو ہمارا تو یقین ہے مسلمان کا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، احتیاط اپنی جگہ ہے، اس ساری چیزوں کو ہم دیکھیں، لیکن یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب فرما دے کہ جو دنیا کے مصائب کے اوپر قابو پا لے. اللہ کی ذات ہم کتنے خوش قسمت ہے, اللہ پاک نے یعنی ہمیں اپنی ذات کا تعارف دیا ہے, ہمیں تعلق دیا ہے. سارے ہمارا یقین ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. احتیاط اپنی جگہ ہے. اسلام کے اندر بھی پہلے اونٹ کا کوہان باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. چیزوں کو بھی ہم نے اپنی جگہ ان کو مینٹین کرنا ہے, اور اللہ کی ذات کا یقین بھی ساتھ رکھنا ہے کہ بھی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے, اور اگر میری موت اس میں لکھی تو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اگر میری موت اس میں نہیں تو کوئی مجھے اس میں ہلاک نہیں کر سکتا. اگر یہ یقین ہوگا تو ہم بالکل فریش ہو جائیں گے. خوش رہیں, اللہ کی طرف سے نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو ہم سوچیں, اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں, اللہ سے دعا مانگیں اپنے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, اور کرونا سے گھبرانا نہیں. تھینکس فار واچنگ. ڈاکٹر شاہد محمود, اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں. شکریہ.